الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. میرے بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے اس ادارے سے ایک بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کیا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ایک ادارہ جو آپ کی اس بستی میں قائم ہے، وہ ادارہ الحمدللہ اپنے فیض کو جاری رکھا ہے اور اپنا کام الحمدللہ بخوبی انجام دے رہا ہے، اور یہ سب آپ سب کی تعاون کا نتیجہ ہے کہ اس ایک بچے کے حفظ قرآن میں کتنا خرچ ہوا ہوگا۔ آپ یہ سمجھیے کہ آج کے بعد بتا رہا ہوں کہ مدرسے کا ایک دن کا صرفہ تعمیرات کے علاوہ، یعنی جو تعمیر ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو صرفہ ہے، یہ صرفہ تقریباً دن کا 9,000 روپیہ ہے۔ دن کا خرچہ جو ہے، اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، کھانا پینا ہے، الیکٹرک بل ہے، کتاب ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں دوائیاں ہیں، سردیوں میں کمبل وغیرہ ہے، کوئی بچہ غریب ہے اس کا کپڑا ہے، غرض ساری چیزوں کے حساب میں اگر لاتے ہیں تو ایک دن کا صرفہ مدرسے کا کم سے کم 9,000 روپے بنتا ہے، ایک دن کا۔ وہاں کہاں سے اللہ دیتے ہیں اللہ جانتے ہیں، کہ ہم کو بھی نہیں معلوم کیسے چلتا ہے، کیسے آتا ہے۔ شکرپور گاؤں چھوٹا سا گاؤں ہے، ہمارے یہاں کوئی بہت مالدار لوگ نہیں ہیں، لیکن اللہ سبیل پیدا کرتے ہیں، اللہ جو ہے پہنچاتے ہیں۔ اور اس ایک بچے کے حفظ قرآن میں ہم سب نے گویا حصہ لیا ہے۔ جمعرات کے دن مٹھی چاول ہوتا ہے، مٹھی چاول کو جاتے ہیں اساتذہ، ایک استاذ پہنچتا ہے آپ کے دروازے پہ، تو ہر دروازہ والا سوچتا ہے کہ میرے مدرسے سے آئے ہیں، وہ اپنا مٹھی کھول کے دے دیتا ہے۔ اسی مٹھی کا نتیجہ، اسی ایک مٹھی چاول کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور میں آپ کو حدیث اور قرآن کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ کتنے حفاظ، میرے پاس جو حساب آتا ہے تقریباً 70 سے زیادہ حافظ قرآن آپ کے ادارے نے اب تک دے دیا الحمدللہ۔ تو آپ یہ سوچئے کہ چھوٹا سا ادارہ ہے، اندازہ نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ قدم نہیں رکھتے ہیں، دیکھنے کی بات دور کی بات، قدم نہیں رکھتے ہیں، کیا سمجھ میں آتا ہے اللہ جانے، ان کے ذہن میں کیا بات آتی ہے اللہ جانے۔ میں محسوس کرتا ہوں، کہتا نہیں ہوں، ان کا معاملہ وہ اللہ کو بجھائیں گے۔ یہاں صرف تعلیم ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت مولانا مفتی صاحب نے بھی کہا اپنے بیان میں، 3 حرف الف لام میم، 3 حرف پڑھتا ہے، 3 نیکی نہیں بلکہ اللہ 3 حرف پہ 30 نیکیاں دیتے ہیں۔ اب سوچو، صبح 4 بجے بچے اٹھتے ہیں، یہ 100 طلبہ آپ کے مدرسے کے اندر ہیں، کتنا قرآن پڑھا جاتا ہوگا، کتنی آیتیں، کتنے حرف پڑھے جاتے ہوں گے، کتنا ثواب ملتا ہوگا، کتنی نیکیاں اکٹھی ہوتی ہوں گی۔ اور عشاء کے بعد جب بیٹھتے ہیں برآمدے میں
تو آپ کے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ شکرپور کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ آپ نے کہا ہے، آپ نے ہم سے کہا ہے، ہم بغیر کہے یہ طلبہ عزیز روزانہ بلا ناغہ آپ کے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو اگر ہم پورے مرحومین شکرپور کے مرحومین کو پہنچاتے ہیں تو سب کو برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ سبحان اللہ کا ایک ثواب ملا اور ایک کو تقسیم کر کر کے ملے گا، ایسا نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ سوچئے کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے۔ اور یہ حافظ قرآن جو آج آپ کے سامنے ہے، اللہ اس کو جید حافظ بنا دے اور زندگی بھر اس کے دل میں قرآن کو جو ہے جما دے اور حفظ پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، بہت تکلیف سے، بہت محنت کے ساتھ اساتذہ کی محنتیں ہیں، گھر والوں کی محنتیں ہیں، اور بڑی اس کے ساتھ میں اس لڑکے نے حفظ قرآن کی تکمیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ نہیں، 10 حدیث ہے، میری بات نہیں، حدیث ہے کہ 10 ایسے لوگ خاندان کے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، کل قیامت کے دن یہ لڑکا کھڑا ہوگا اور جو ہے اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ یہ میرے چچا ہیں، میرے دادا ہیں، یہ میری پھوپھیاں ہیں، یہ میرے فلاں ہیں، ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے۔ دنیا تو جھونپڑی میں گزر جائے گی، دنیا محل میں رہنے والوں کے لیے اور جھونپڑی میں رہنے والے دونوں کے لیے برابر ہے۔ وہ بھی کھاتا ہے، پکھال کھا کر، سکوا کھا کے زندگی گزار لیتا ہے، اور محل میں رہنے والا پراٹھا اور مرغ کھا کر زندگی گزار لیتا ہے، لیکن انجام سب کا جو ہے یہ قبرستان ہے۔ یہاں سب کو آنا ہے۔ کون کہاں چلے گئے، کیسے چلے گئے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم نے کتنے جنازوں کو کندھا دیا ہے، جنازہ پڑھا ہے، ہم کو بھی وہی آنا ہے۔ اصل جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ جو ہے وہ یہ قبرستان ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنایا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہمارا آخرت جو ہے وہ تابناک ہو۔ ہم جو ہے اس کو کاٹیں گے، ضرور کاٹیں گے۔ بنا سکتے تھے کس کو بہت اونچی جو ہے ڈگریاں بنا سکتے تھے، لیکن والدین کی بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ نہیں، میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیت کو قبول فرمائے اور اس بچے کو اپنے خاندان کے لیے قبول فرمائے اور ان کی نسلوں میں دین کو اللہ زندہ فرما دے۔ میرے بھائیو، دعا فرمائیے اللہ اس ادارے کو، چھوٹا سا ادارہ ہے جس کو آپ نے لگایا ہے، آپ نے سنوارا ہے، آپ نے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اس کا فیض جو ہے عام اور تام فرمائے، اور یہاں سے جو ہے جو بھی یہاں آئے اللہ سب کو جو ہے علم دین سے فیضیاب فرمائے اور سب کو حافظ قرآن، جید عالم بعمل بنائے، دین کا داعی شہدائی بنائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کا تعاون جاری اور ساری رکھیں گے۔ ابھی تعمیر جاری ہے۔ ابھی ہمارے گاؤں کے ایک ذمہ دار سے میں نے تذکرہ کیا کہ بہت پریشان ہوں، روزانہ جو ہے یہ کام چلا ہوا ہے، جیب خالی ہے، بس روزانہ اللہ سے مانگتا ہوں، جب نماز پڑھ کے اٹھتا ہوں تو یہی دعا رہتی ہے میرے منہ میں، اللہ یہ کام تو آپ ہی کے بھروسے میں شروع کیا تھا، میرے بس کا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، پورا کروا دیجئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ وہ کہہ رہے تھے مجھ سے، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، بچہ روتا ہے تبھی ماں دودھ دیتی ہے، بغیر روئے نہیں دیتی ہے۔ آپ نے کبھی کہا نہیں ہم سے، آپ کہیے پھر دوبارہ، چھت کے وقت میں آپ نے کہا تھا، ہم سب نے حصہ لیا تھا، پھر آپ کہیے اور پھر انشاءاللہ دوبارہ جو ہے آپ حصہ لیں گے۔ اتنا قرض ہو چکا ہے، تقریباً ٹائلس والے کا تقریباً 60,000 روپے، ابھی یہ مزدوریاں اور اس کے علاوہ سیمنٹ والے کا 60,000 روپے، اس کے علاوہ بھی
قرضے ہیں جو میرے ذمے ہیں ادا کرنی ہیں، اللہ ادا کرائیں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، یہ مدارس اور مساجد میں تعمیرات ہوتی ہیں، اس میں دل کھول کر حصہ لیجئے۔ اس میں یہ مت سوچئے میرا ایک قرضہ ہے ایک صاحب نے قرضہ لے رکھا ہے میرا، میں نے نیت کیا ہے کہ اللہ اگر وہ قرضہ ادا کر دیں گے تو میں 25,000 روپے انشاءاللہ مدرسے میں دوں گا۔ نیت کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میں دنیا جتنا بناؤں گا میرا آخرت بھی، جتنا اصل دنیا ہے اتنی آخرت بھی ہے، اتنی ہی آخرت بھی ہے، اور اس سے بڑھیا آخرت بنانے کا ذریعہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب بھی جو ہے اس تعمیرات میں جو بھی باقی رہ گیا ہے، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، ابھی ٹائلز پڑ رہا ہے، پھر کلر ہونا ہے، دروازے کھڑکی لگنی ہے، اور کیا نام ہے لائٹ فین کا انتظام کرنا ہے، بچے باہر مدرسے سے رہ رہے ہیں، جگہ تنگ ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات جو ہے دل کھول کر، بغیر دل سے نہیں، تقاضے سے نہیں، یہ نہیں کہ مولانا نے کہا ہے دے رہا ہوں، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے آخرت کے لیے جو ہے ضرور اس کا جو ہے خیال کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔